جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تبسم بات کر رہی ہوں لندن سے. میری عمر 45. نام کیا بتایا؟ جی میری عمر 45 سال ہے. اور جی نام کیا بتایا؟ تبسم. تبسم. جی بہن تبسم، عمر 45، وزن اور 70 کلو. جی فرمائیے سوال. میری نا 2 ماہ سے میرے سر میں درد رہتا ہے ہر وقت، اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے چکر آنے والے ہیں. اگر میں کسی گلاس میں اگر پانی ڈالتی ہوں، پانی کو گھماتی ہوں، تو میری سر میں مجھے فیل ہوتا ہے کہ چکر آنے والے ہیں مجھے. چکر آتے بھی ہیں، چکر آنے والے محسوس ہوتے ہیں صرف؟ ہاں 2 ماہ پہلے مجھے ایسا ہوا تھا، اچانک سے مجھے نا سر میں درد ہو گیا اور مجھے چکر آ گئے. تو میں ہاسپٹل میں گئی تو انہوں نے چیک وغیرہ کیا. انہوں نے کہا ویسے تو نارمل ہے، لیکن وہ کانوں کی انفیکشن کوئی چلا گیا دماغ میں، اس کی وجہ سے 10 گھنٹے مجھے چکر آتے رہے. تو کانوں کا بیلنس جو ہے نا، بیلنس آؤٹ ہو گیا آپ کا. جی معلوم نہیں کیا بات تھی. ویسے انہوں نے اچھا کہا تو تھا ابھی نارمل. آپ کے کان بہتا ہے؟ آپ کے کان جس میں انفیکشن ہے وہ رائٹ ہے لیفٹ ہے؟ نہیں وہ کانوں میں ماشاءاللہ بالکل صحیح تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا مجھے، ورنہ کوئی درد وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا یا کچھ اچھا بھی تو کیا نہیں ہے انہوں نے مجھے. چیک کیا تو کیا بتایا، لیفٹ میں یا رائٹ میں؟ انہوں نے میرے سامنے لیفٹ میں بتایا تھا مجھے. اچھا اس انہوں نے کے تو علاوہ انہوں نے نہ لیفٹ میں بتایا نہ رائٹ میں. صرف انہوں نے کہا کہ کانوں میں انفیکشن تھا تو وہ دماغ میں چلا گیا. تو اس کی وجہ سے اس کے بعد پھر 2 ماہ سے مجھے یہی پرابلم ہے کہ سر میں درد رہتا ہے مجھے، اور فیل ہوتا ہے کہ مجھے چکر آنے والے. اور جب میں باہر جاتی ہوں نا تب مجھے زیادہ سر میں درد ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ شادی شدہ ہیں تو پریگنینسی کے دوران کبھی آپ کو کوئی ایسا محسوس ہوا ہے، کبھی کوئی ایسی تکلیف ہوئی ہے؟ نہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ کا شوگر کیسی ہے آپ کی؟ ہاں وہ مجھے بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. بلڈ پریشر؟ دوسرا سوال بھی ہے میرا. بلڈ پریشر ہے؟ نہیں بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ بتائیے دوسرا سوال. دوسرا سوال میرا یہ، اگر میں ٹھنڈی چیز کھا لیتی ہوں نا جیسے اورنج یا کھیرا، تو مجھے فوراً چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہے اور فلو ہو جاتا ہے بہت شدید. کوئی بھی ٹھنڈی چیز کھا لیتی ہوں. اچھا دیکھیں ٹھنڈی چیزیں کھانا، آئس کریم وغیرہ سے ٹھنڈی تاثیر میں ٹھنڈی بات کر رہی ہیں یا آپ حقیقت جو ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں؟ نہیں حقیقت میں یہ فروٹ اگر اورنج کھا لیا یا کھیرا کھا لیا تو ان چیزوں سے مجھے فوراً چھینکے اور فلو شروع ہو جاتا ہے. تو میں ڈر کی وجہ سے یہ نہیں کھاتی. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں اپنا بہت خیال رکھتی ہوں، لیکن پھر بھی میں بہت بیمار رہتی ہوں. میں نے اپنا اتنا خیال رکھا کہ میں 45 سال کی ہوں، لیکن مجھے سب یہ بولتے کہ اب 30 کی لگتی ہو. میں نے بہت خیال رکھا لیکن میں بیمار رہتی ہوں، کبھی سر میں درد، کبھی بخار. کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کے اندر ایکسٹریم کرنا وہ انسان کو ہمیشہ پھر کیا ہے نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتا ہے انسان. یاد رکھیے، دیکھیں اعتدال رکھیں. بہت زیادہ جسم کا خیال بھی نہیں رکھنا چاہیے، بہت زیادہ بے احتیاطی بھی نہیں کرنی چاہیے، درمیان میں رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں، پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے. رابطہ کیجیے 0121 6677 399.
ہماری بہن لندن سے ہیں، ان کی تبسم ہے، ان کی عمر 45 ہے، 70 kg ان کا وزن ہے. 2 ماہ سے ان کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، چکر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چکر آنے والے ہیں، اور باہر جاتی ہیں تو فوراً ان کو جو ہے نا، جب بھی باہر جانے کا ارادہ کرتی ہیں تو پھر ان کو چکر جو ہے زیادہ آنے والے ہوتے ہیں. پانی گلاس میں ڈالتی ہیں، کوئی چیز مکس کرنی ہے اس کے اندر گھما رہی ہیں تو کسی مطلب گھومتی ہوئی چیز کو دیکھ کر جو ہے نا فوراً چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ٹھنڈی چیزیں جو ہے وہ کھانے سے فوراً جو ہے ان کو فلو اور چھینکیں وغیرہ بہت زیادہ آتی ہیں. کہتی ہیں کہ میں اپنی صحت کا خیال بھی بہت زیادہ رکھتی ہوں، بہت زیادہ میں صحت کا خیال رکھتی ہوں. میں ابھی 45 کی ہوں، لیکن لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے 30 کی لگتی ہیں. تو بڑی بات ہے. دیکھیں جی ناظرین کرام، میں بتا رہا تھا کہ کسی بھی چیز کے اندر ایکسٹریم کرنا، یعنی کہ آپ بہت زیادہ اس میں پڑ جائیں تو یقیناً یہ پھر وبال جان بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ بسا اوقات آج پوری دنیا کے اندر لوگ دیکھیں، وہ لوگ جو نفسیاتی ہو چکے ہیں نا، جن کے دماغی توازن یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر ہمارے زمانہ طالب علم کے اندر ایک طالب علم تھے، وہ بہت زیادہ ہاتھ دھوتے تھے، ہر وقت ہاتھ. وہ بھائی تھوڑے سے گئے پھر ہاتھ دھو لیا، پھر گئے پھر ان کو یہ محسوس ہوتا کہ شاید میرے ہاتھ میں تھوڑی سی گندگی ہے. اب ایسی ایکسٹریم کے اندر بندہ جاتا ہے نا، جو بہت زیادہ اپنی صحت کے بارے میں فکر کرتا رہے، میرا کان کو کیوں اور ایسا ہو رہا ہے، میرے سر کو پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے، اچھا پتہ نہیں میری آنکھوں کو کیوں ایسے، میری آنکھیں ایسے کیوں بہت زیادہ چمک رہی ہیں، اچھا پھر پتہ نہیں کیا میرے پتہ نہیں ٹانگ میں کیوں ایسا. بہت زیادہ ایسے پڑھنے سے انسان بہت زیادہ نفسیاتی ہو جاتا ہے. تو پھر نفسیاتی کا علاج پھر بڑا مشکل ہے. پھر یہ کہ انسان کو وہم کی بیماری ہو جاتی ہے، انسان بس جو ہے وہم کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہم رہتا ہے. ہمارے زمانے طالب علمی کے اندر ایک اور دوست ہے، ان کو جو ہے نا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وضو کرتے تھے، وضو کے دوران جو ہے کپڑوں میں پانی کی چھینٹیں پڑ جاتی تھی. اب وہ تھوڑا سا پانی لے کر نا ایسے تو میں نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ یار یہ پانی جو اوپر سے تم نے یہ لگایا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ وہ صرف دل کو تسلی ہوئی ہے. تو میں نے کہا پہلے جو پانی گرا تھا وہ بھی وضو کا ہی تھا نا. تو بات یہ ہے کہ بس اوقات بندہ پھر نفسیاتی ہو جاتا ہے. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ چھوڑ دیں، بس احتیاط ضرور کریں، اچھی چیز کھائیں، اچھی غذا کھائیں، زیادہ اس کو سوچیں نہیں، اپنے آپ کو اس سوچ کی طرف لے کے نہیں جائیں. اب مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کے کانوں میں انفیکشن تھا، اب آپ اس چیز میں پڑ گئی یار میرے تو کانوں میں درد ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کانوں میں انفیکشن، دماغ تک چلا گیا، کیسا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ چیز جو ہے نا انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، اور یہ چیز جو ہے انسان کی زندگی کو ایک سمجھے کہ زندگی کا مزہ ہی خراب کر دیتی ہے. تو اس میں زیادہ ایکسٹریم نہیں کرنا چاہیے. اچھا میں ابھی آپ کو علاج کی طرف لے کے جاتا ہوں. ایک تو دیکھیں سر میں درد رہتا ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں، صبح نہار منہ 7 دانے بادام رات کو گیلے کر لیں، اور 3 دانے کالی مرچی صبح نہار منہ آپ کھائیں. اچھا ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے یہ نسخہ، جن کو چکر بہت زیادہ آتے ہیں نا، انہوں نے کہا تھا 1 دانہ کالی مرچی 1 دانہ بادام، صرف 1 دانہ بادام، 1 بادام 1 کالی مرچی. اچھا وہ دکنی مرچ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، صبح کے وقت میں یہ کھائیں. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو خون کی کمی ہے، اینیمک ہے، ذرا وہ بھی چیک کروا لیں کہ خون کی کمی کی وجہ سے بھی آتا ہے. بس اوقات نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، نظر بھی چیک کروا لیں آپ. اچھا دوسرا کہ اگر دماغی کمزوری کی وجہ سے ہے تو آپ کیا کریں، رات کو دودھ لے لیں، دودھ ابال لیں، ہلدی والا دودھ بنا لیں، اس کے اندر 1 چمچ کوکونٹ پاؤڈر، یہ اچھا بازاری نہ لیں بلکہ خود پیس لیں، کھوپرے کی گری لے لیں، اس کو خود ہی پیس لیں. پیسنے کے بعد اس کا جو 1 چمچ جو ہے 1 ٹی اسپون وہ دودھ کے اندر ڈال کے اس کو پھینٹ کے اس کو پی لیا کریں. دن میں جو ہے گاجر وغیرہ کا استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی فروٹ کھاتی ہیں، ٹھنڈی چیزیں کوئی بھی کھاتی ہیں، فوراً فلو اور چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو چیز الرجی کر رہی ہے، جو چیز ہے اس کو چھوڑ دیں، متبادل چیز استعمال کرنا شروع کر دیں. اس کا سب سے بہترین حل تو یہی ہے، کیونکہ اگر آپ وہ چیز کھائیں گے نا، کھانے کے بعد پھر آپ کے دماغ میں ایک چیز جب بیٹھ چکی ہے نا، اور خاص طور پر جو بہت زیادہ صحت کے خیال کرنے والے لوگ ہیں نا، اگر وہ ان کو استعمال کریں گی تو ان کے دماغ میں آلریڈی یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، اگر میں یہ استعمال کروں گی تو مجھے فلو ہو جائے گا، تو میں استعمال کروں گی تو مجھے چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو سائڈ بھی کر دیں، اس کو استعمال ہی نہ کریں. سب سے بہترین بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیں، لیکن زیادہ نہیں، بس تھوڑا بہت انشاءاللہ. باقی اللہ پہ چھوڑ دیا کریں. ہمارا کام یہی ہے کہ اچھا کھانا، اچھا پینا. تو بڑے بڑے حکیم صاحب بھی بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی بیمار ہو جاتے ہیں. تو بس اوقات لوگ کہتے ہیں میں پہلے ایک دفعہ بیمار ہوا تو مجھے کہنے حکیم صاحب آپ بھی بیمار ہوتے ہیں. تو یار حکیم صاحب انسان ہیں، بیمار ہر ایک انسان ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، حکیم بھی ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ خیال کرنا یہ انسان کو تباہ کرتا ہے. تو بہت زیادہ بے احتیاط ہونا، کہ جو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں کرتا تو وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے اعتدال رکھنا ہے، خیال کرنا ہے. اس کے بعد کوئی بیماری آ جائے تو اللہ کی طرف سے الحمدللہ تو اس کے لیے علاج معالجہ کرنا ہے، اور علاج معالجہ کر کے پھر اللہ پہ چھوڑ دینا انشاءاللہ.